آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی ٹیم، جس میں عاطف خان صاحب، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، حسن جمال خان صاحب، اون عباس سینیٹر صاحب اور شاہرام خان ترکئی صاحب، اور شہریار صاحب تو ہو گئے، اور مجھ سمیت ہماری اکٹھی میٹنگ ہوئی خان صاحب سے، اور ملک کے حالات ڈسکس ہوئے، 3-4 فیصلے ہوئے۔ آپ کی وساطت سے خان کا پیغام پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اتوار کے روز جو ہے خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اور اس دفعہ پروٹیسٹ مینڈیٹ چھیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازع بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا رہی ہے وہ سیٹیں پی ایم ایل این، پیپل پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہی تھی تو شاید ان کی عقل گھاس چرنے گئی تھی، کیونکہ جو یہ پارلیمنٹیرینز بننے ہیں یہ ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا۔ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اس پہ ریزرو سیٹ بنائے اور ریزرو سیٹ پہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمان میں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹروں کا مینڈیٹ جو ہے پی ایم ایل این کو دے دیا، پیپل پارٹی کو دے دیا۔ یہ آئین، قانون، اخلاقیات کے ساتھ ایک انتہائی گھناؤنا اور سنگین مذاق ہے، تو لہذا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج، اس فیصلے کے خلاف اور مینڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہے اتوار کے روز ہوگا۔ خان صاحب نے جو ہے پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ تمام مقتدر حلقے جنہوں نے پی ایم ایل این کو، پیپل پارٹی کو، ایم کیو ایم جیسے پارٹیوں کو پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے سے مستفید کرایا ہے، وہ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے، نہ آپ کے پاس لون آ رہا ہے۔ واحد جو سالویشن ہے پاکستان کی وہ ریمیٹنسز کی مد میں ہے، اور ریمیٹنسز پاکستانی شہباز شریف، نواز شریف جو اپنی دولت باہر بھجوا رہے ہیں، ان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نہیں بھیجنی ہے۔ جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو لہذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے ساتھ کوئی ڈیل کروں گا
اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہرام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے۔ خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں، ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں، جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا، اور شاہد خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے۔